عامر صاحب کیا کہتے ہیں موجودہ داخلی اور سیکیورٹی صورتحال حکومت کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے؟ سفارتی لحاظ سے تو ہم نے بہت کامیابیاں حاصل کی، دنیا مان رہی ہے ہمیں، لیکن ہم اگر اندرونی بات کریں تو ہمیں بہت سارے چیلنجز کا ہماری حکومت کو سامنا کرنا پڑا ہے اور عوام بھی دن بہ دن مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں۔ آپ نے جس طرح کا نقشہ پیش کیا ہے، ایک ڈراؤنی سچویشن، ڈراؤنی صورتحال کے ملک تو بس تباہ ہے اور کچھ بچا نہیں، اور اگر کچھ بچا ہے تو وہ صرف سیکیورٹی ادارے ہیں اور باقی حکومت تو فارغ ہے۔ کیا سیکیورٹی ادارے سارے کام خود کر رہے ہیں؟ اس میں حکومت شامل نہیں ہے۔ یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ آپ ایک پہ ذمہ داری ڈال دیں، ایک کو بچا دیں اور گفتگو ہم یہ شروع کر دیں۔ یہ تو ظاہر ہے ہائبرڈ سسٹم ہے اور اس کے اندر دونوں مل کے کام کر رہے ہیں، چاہے وہ سفارتی محاذ ہے، چاہے وہ داخلی محاذ ہے یا دفاعی محاذ ہے۔ اس کو آپ الگ الگ نہیں کر سکتے کیونکہ ہر چیز میں تو مشاورت موجود ہے، ہر چیز میں کسی بھی معاملے میں گیپ موجود آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ جی کہیں مشاورت نہیں ہو رہی یا کہیں فیصلے نہیں ہو رہے۔ جو مہمان آتے ہیں وہ سب سے ملتے ہیں، جہاں جاتے ہیں اکٹھے جاتے ہیں، تو پھر اس طرح کا نقشہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ جو کھینچا گیا ہے۔ بالکل سچویشن ہے، ظاہر ہے اگر پیٹرولیم پرائسز بڑھ رہی ہیں اس میں حکومت کوئی اپنے تیل کے کنویں کھود کے لا دے۔ مجھے بھی مہنگائی کا سامنا ہے، آپ کو بھی سامنا ہے، ہم روزانہ تنقید بھی کرتے ہیں اور کریں گے بھی صحیح، کیونکہ جو حکمران ہیں تو ذمہ داری ان کی ہے، لیکن جو پیٹرولیم پرائسز کا مسئلہ ہے کیا وہ ان کا پیدا کردہ ہے؟ یا تو یہ بات ہونا کہ جی یہ آپ کو لا کے نہیں دے رہے، آپ کے پاس گیس پہنچ نہیں رہی، بجلی کا ہنگامہ بن جائے، آپ ایل پی جی بھی نہ لائیں، ایل این جی بھی نہ لے کے آئیں، آپ پیٹرول بھی نہ لائیں کہ جی ہم کیسے لائیں۔ ایک تو ارینجمنٹ تو ہو رہا ہے، اب مہنگائی تو جو آپ کو اور ہمیں مل رہی ہے، جو چیز ڈائریکٹ آ رہی تھی وہ اب 3-4 راستوں سے گزر کے اگر آئے گی، کوئی امریکہ سے آئے گی، کوئی دوسرے سمندری راستے سے آئے گی، اس کی انشورنس مہنگی ہوگی، تو میرا نہیں خیال کہ ہمارے خزانے میں اتنے پیسے موجود ہیں کہ کوئی بھی حکومت اس کو ایک آدھے دن جیسے پہلے سٹارٹ میں ہوا تھا کہ فائد شاعری کی مہم میں آپ نے کچھ پیسے نہیں دیے، لوگوں نے تنقید کی، جو پیسے تھے وہ بھی لگوا دیے، اب کہاں سے لائیں گے؟ اب وہی حل تھا کہ پہلے مہینے کا تھا، 15 دن کا تھا، ویکلی تھا، پھر 3 دن کا کیا، اور اب اس کو آج کیبنٹ نے باقاعدہ ایک شکل دے دی کہ 5 دن تو روزانہ ہوگا اور ہفتہ اور اتوار چھٹی ہوگی اور ایک ایوریج پہ ان کی قیمتیں چلیں گی۔ لیکن کیا کرے گورنمنٹ؟ مطلب اگر ہم اس کو دونوں طرف سے ہمیں دیکھنا نا، ہم یہاں میڈیا پہ بیٹھ کے تنقید کرتے ہیں، یا تو یہ ہو کہ جی بالکل ہاتھ پیر پھول گئے ہیں حکومت کے اور ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، لگے ہوئے ہیں سارے کے سارے مل کے لگے ہوئے ہیں کہ آپ کو اپنے غیر ملکی مہمانوں کو بھی ملنا ہے، ان کے ساتھ گفتگو بھی کرنی ہے، سفارتی سطح پہ بھی آپ کو چلنا ہے، ملک کے داخلی مسائل، ظاہر ہے دہشت گردی جب آپ ایک دشمن کو 4 گھنٹے میں لتاڑ دیتے ہیں انڈیا جیسے کو، تو آپ کے خیال میں وہ آرام سے بیٹھ گیا؟ نہیں، اس نے تو پیسے دگنے لگا دیے ہیں کہ ڈائریکٹ جنگ میں تو نہیں لڑ سکتے، فطرت الہندوستان، فطرت الخوارج، ان سب کو ملا کے وہ جو پراکسی وار شروع ہے پاکستان کے اوپر، ظاہر ہے ریپرکشنز تو آئیں گے، بڑا دشمن ہے وہ اس طرح آرام سے تو نہیں بیٹھ جائے گا۔ آپ کو اور ہمیں سب کو مل کے تنقید بھی کرنی ہے، لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ حقائق کیا ہیں۔ یا تو حقائق کے برعکس بات ہو، پھر تو ٹھیک ہے کہ جی ہاں جی پیٹرول موجود تھا، پیٹرول انہوں نے دیا نہیں، لیوی جہاں انہوں نے بڑھائی، جہاں وضاحت آئی، ہم ہر طرح کی بات کرتے ہیں، بالکل جب ہم نے سارا کچھ ہی قرضے کی میں پہ رکھا ہوا ہے تو چلائیں گے کیسے؟ ہاں ایک سچویشن ہے کہ کبھی کوئی بہتر بات بنے، انویسٹمنٹ ہو، پھر چلے گا، ورنہ تو انہی حالات کے ساتھ آپ کو چلنا ہے۔ چاہے حکمران آپ کہہ لینا کہ جی مجھے اس کی شکل پسند نہیں، آنے والا کہیں سے پیسے تو نہیں لائے گا نا، چلنا تو اس نے بھی یہیں سے ہے، بلکہ نئے سرے سے شروع ہو جائے گا۔ صحیح، ان حالات کے ساتھ تو چلنا ہے، لیکن عامر صاحب ان حالات کو بہتر کرنے کی جانب بھی جانا ہے اور مزید ورس ہونے سے بھی بچانا ہے کہ کچھ ایسی پالیسی اقدامات کرنے پڑیں گے کہ جو عام عوام ایک 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہی ہے، کچھ ان کے لیے بہتری ہو سکے۔ نوی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت کو جن بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ہے داخلی محاذ پر، کیا ان سے نمٹ سکے گی یا کوئی ایسے اقدامات آپ کو کرتی ہوئی حکومت نظر آتی ہے کہ جو بہتری کی جانب جا رہے ہوں؟ دیکھیں ایمن، ایک یہ جو مڈل ایسٹ کا کرائسس ہے، جو گلف کی وار ہے، اس کے اوپر ساری چیز ڈال کے گورنمنٹ کو بری اور ذمہ کر دینا میرے خیال میں یہ کوئی حقیقت پسندانہ تجزیہ نہیں ہے۔ آپ اس ملک میں ان گورنمنٹ کی 10 سال کی آپ جو اکنامک پرفارمنس کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ 10 سال میں آپ کی جو ایکسپورٹس تھیں وہ 21 ارب ڈالر سے جو ہے وہ 30 ارب ڈالر تک جو ہے وہ گئی ہیں، اور 10 سال میں آپ کی امپورٹس جو ہیں وہ آپ کی تقریباً 35 ارب ڈالر سے 70 ارب ڈالر تک چلی گئی۔ آپ کا جو پچھلے سال کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ 39 بلین ڈالر کا ہے۔
یعنی ایک صرف یہ کہہ دینا کہ جی یہ گلف وار سے یہ سب کچھ ہوا، ایسا نہیں ہے. یہ 10 سال کے فگر میں بتا رہا ہوں کہ آپ سے چھوٹے ممالک، یعنی وہ ممالک آبادی کے لحاظ سے آپ 5واں بڑا ملک ہیں. ویتنام جیسا ملک، ویتنام جیسے ملک کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ تقریباً $70 ارب کی ہیں. آپ جو ہے آپ کی $30 ارب سے ایکسپورٹس جو ہیں وہ اس تک پہنچتے پہنچتے جو ہے وہ آپ کے پسینے چھوٹ رہے ہیں. آپ اپنی ایکسپورٹس کو ڈائیورسیفائی نہیں کر پائے. آپ کی 60% ایکسپورٹس اب بھی ٹیکسٹائل کے اوپر ہیں. آپ کی 30% جو ایکسپورٹس ہیں وہ آج بھی ایگریکلچر کے اوپر ہیں. آپ کیسے ڈائیورسیفائی کر پائے؟ آج بھی آپ بیٹھے ہیں کہ جی اب بھی جو ہے وہ خوف پھیلا ہوا ہے کہ جی وہ GSP+ جو ہے وہ اس کے لیے سنس آپ نے دوبارہ اپلائی کرنا ہے تو وہ کہیں نہ چھن جائے. کیوں؟ آپ کی سب سے زیادہ ایکسپورٹس ہی ادھر ہیں $9 بلین کی. تو ایشو یہ ہے کہ اس طرح سے بری و ذمہ کر دینا کہ جی یہ تو گلف میں کرائسس ہوا اور اس کی وجہ سے ساری دنیا میں ایسا نہیں ہے. آپ ملیشیا کو دیکھ لیں، ملیشیا کی ایکسپورٹس اس وقت کتنی ہے. آپ انڈونیشیا کو دیکھ لیں، ان کی ایکسپورٹس کتنی ہے. انڈیا کی ایکسپورٹس، انڈیا کے ساتھ باقی دیکھیں وہ دشمن اور وہ چیزیں اپنی جگہ پہ. انڈیا کی ایکسپورٹ جو ہیں وہ تقریباً $860 ارب کی ہیں. آپ $30 ارب سے نیچے کھڑے ہیں. تو آپ اپنی اکانومی میں یہ مان لیں کہ آپ نے اپنی اکانومی کے لیے کچھ نہیں کیا. صحیح. اور ایمن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا، دیکھیں آپ کو اکنامک سٹیبلٹی کے لیے نا آپ کو ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی نوید صاحب آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ معاشی محاذ پر تب ہی کامیابی ہو سکتی ہے اور جب تک اگر سیاسی لحاظ سے چیلنجز کا حکومت کو سامنا نہ ہو. ایاز صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں داخلی صورتحال میں؟ اگر ہم نے انٹرنیشنل سینیریو میں دیکھیں تو پاکستان نے بہت اچھا رول پلے کیا اور دنیا بھی مانتی ہے اس چیز کو، لیکن اگر ہم اندرونی دیکھیں، داخلی سطح پر دیکھیں، سیکیورٹی کا چیلنج ہے، معاشی چیلنج ہے، سیاسی چیلنج ہے، اتنے سارے چیلنجز کا حکومت کو سامنا کرنا پڑا ہے اور معیشت سب سے اوپر ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کیا اس پر قابو پالے گی؟ اتنے بڑے بڑے چیلنجز کو کر پائے گی، ٹھیک بہتر کر پائے گی؟ ایمن یہ سب سے زیادہ تجربہ کار لوگ سب سے زیادہ نالائق ثابت ہوئے ہیں، کیونکہ ہمیں تو بتایا ہی یہ گیا تھا نا کہ یہ ہی وہ لوگ ہیں جو ملک چلا سکتے ہیں، اور یہ خود بھی دعویٰ کرتے تھے. اس کے بعد پھر وہ نو کانفیڈنس کا موشن کا سارا ڈرامہ شروع ہوا، اور اس کے بعد وہ جو ہائیبرڈ رجیم ہے، اور ظاہر ہے اس میں سب ساتھ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم کسی کو اس میں علیحدہ کر نہیں سکتے. مل کے سارے فیصلے لیے جا رہے ہیں، سب کچھ مل کے ہوتا ہے. SIFC بھی اگر بنی تھی تو ظاہر ہے اس میں بھی اسٹیبلشمنٹ موجود ہے اس ادارے میں بھی جس نے انویسٹمنٹ لانی تھی اس ملک میں. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ حقائق کیا ہیں. حقائق یہ ہیں کہ یار آپ کے اپنے تو سارے انویسٹمنٹ باہر ہے. آپ کے وزیر داخلہ کہہ چکے ہیں ابھی کتنا عرصہ ہوا ہے کہ جی $100 ارب چلا گیا، UAE چلا گیا یہاں سے، اور مطلب وہ اپیل کر رہے ہیں کہ جی واپس لے آؤ جو لوگ لے کے گئے ہیں. ان حالات میں مجھے تو یقین کریں وہ مذاق لگ رہا ہوتا ہے جب آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ نہیں اس ملک میں انویسٹمنٹ کریں، کہ کوئی پوچھنے والا ہو بھائی تمہاری اپنی انویسٹمنٹ ساری باہر ہے اور تم ہمیں کہتے ہو کہ یہاں انویسٹ کرو. کیسے کریں گے انویسٹمنٹ؟ اور واقعی بہت سی چیزوں پہ آنکھیں بند کی ہوئی ہیں ہماری گورنمنٹ نے کہ GSP+ کی جیسے بات ہو رہی ہے اسٹیٹس کی، وہ واقعی خطرے میں آپ کا، کیونکہ آپ چیزیں ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ جو چل رہا ہے اسی طرح سی چیزیں لے کے چلنا چاہ رہے ہیں، اور بعد میں آپ وہ بھی آپ انڈیا پہ ڈال دیجئے گا جی کہ انڈیا نے پروپیگنڈا کر دیا ہمارے خلاف. دیکھیں انڈیا آپ کا دشمن ہے، آپ نے اس کو مارا، وہ 2 گنا پیسے بڑھائے 6 گنا بڑھائے، اس نے بڑھانے ہیں، اس نے آپ کو پریشان کرنا ہے. سوال یہ ہے کہ آپ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں. آپ کے وزیر داخلہ صاحب جو کہ خارجہ امور کے ماہر ہوتے جا رہے ہیں، اور آج تو میں وہ دیکھ رہا تھا وہ